السلام علیکم طلباء و طالبات. میں سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا، حیدرآباد. آج ہم سیمسٹر 1 کے تحت ولی کی غزلیات کا مطالعہ کریں گے. مطالعے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی ہوگی. آئیے ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ولی کی غزلوں کا مطالعہ کریں گے. چلیے طالبات، اپنا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے. فرسٹ ایئر سیمسٹر 1 ولی کی غزلیات کی تشریح. ولی کی غزلیات کی تشریح سے قبل ہم ولی کی حالات زندگی سے متعلق اہم معلومات حاصل کریں گے. ولی محمد نام ولی تخلص کیا کرتے تھے. قدیم شعراؤں کی حالات زندگی اکثر و بیشتر تاریکی میں رہی ہے. ان کے ابتدائی حالات کا پتہ نہیں چلتا. اسی طرح ولی کے ابتدائی حالات کا بھی پتہ نہیں چلتا. محض قیاس آرائی کے بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ اورنگ آباد میں 1638 یا 1649 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. بچپن وہیں گزارا. نوجوانی کے زمانے میں گجرات کا سفر کیا. بچپن سے ولی کو علم کا شوق رہا ہے. علم کے ساتھ ساتھ سیر و سیاحت کا بھی شوق تھا. ان کے مذہبی معلومات بھی بہت وسیع تھے. صوفیاء اکرام سے ان کا ملنا جلنا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خود بھی ایک صوفی تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں بھی صوفیانہ رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. ولی کی کلیات میں تمام اصناف سخن ملتی ہیں، لیکن ولی کی جو شہرت ہے ان کی غزلوں کی وجہ سے ہے. ولی کا انتقال 1707 میں ہوا. چلیے اب ہم ولی کی پہلی غزل کی طرف چلتے ہیں. یہ غزل روایتی غزل ہے، یعنی شاعر اپنے محبوب سے بات چیت کرتا ہے. پہلا شعر میں پڑھتا ہوں. ولی کی غزل کا مطلع: پی کے ہوتے نہ کر تو میں کی ثنا، پی کے ہوتے نہ کر تو میں کی ثنا، معتبر نہیں ہے حسن دور نما. اپنے مطلع میں ولی کہتے ہیں، اپنے کسی خاص دوست سے مخاطب ہیں. اپنے اس دوست سے کہہ رہے ہیں کہ تو میرے محبوب کے ہوتے ہوئے چاند کی خوبصورتی کی تعریف نہ کر، کیونکہ میرا محبوب چاند سے زیادہ حسین ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ جو حسن و خوبصورتی دور سے دکھائی دیتی ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن میرا محبوب میرے آگے ہے، میرے محبوب کی خوبصورتی کو میں دیکھ چکا ہوں. چاند کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی خوبصورتی تو دور سے نظر آتی ہے، قریب جانے پر پتہ نہیں اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہو. لہذا شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب ہی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. چاند کو ایک محض حسن کی تعریف کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ روایتی انداز ہے. چاند جیسا خوبصورت کہتے ہیں، ورنہ انسان کی اور یہ چاند کی کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی. محض
خوبصورتی کے لیے چاند کا استعمال کیا گیا ہے۔ چلیے دوسرے شعر کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ باعث نشہ دو بالا ہے، حسن صورت کے ساتھ حسن ادا۔ اب دوسرے شعر میں بھی اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے ولی کہہ رہے ہیں کہ میرا نشہ دو بالا ہو گیا ہے میرے محبوب کو دیکھ کر، میرے محبوب کو دیکھ کر، اس کی اداؤں کو دیکھ کر، اس کی حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر میرا نشہ دو بالا ہو گیا ہے۔ اس کے اندر ایک ادا نہیں بلکہ حسن و خوبصورت کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیں بھی بہت حسین ہیں، بڑی حسین ہیں۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا نشہ دوہرا ہو چکا ہے، ڈبل ہو چکا ہے، دو بالا ہو چکا ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے محبوب میں دو چیزیں عطا کی ہیں، خوبصورتی بھی عطا کی ہے، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اور اس کی ادائیں بھی بڑی حسین ہیں۔ چلیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ سرخ رویاں منے سرآمد ہے، تجھ قدم کے اثر سوں رنگے ہنا۔ سرخ رویاں منے سرآمد ہے، تجھ قدم کے اثر سوں رنگے ہنا۔ شاعر اس شعر میں بھی اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے قدم میرے آنگن میں پڑے ہیں، میرے گھر میں جیسے ہی میرے محبوب کا قدم پڑا ہے، میرا چہرہ سرخ مہندی کی مانند سرخ ہو چکا ہے، لال ہو چکا ہے۔ یہ شاعر کا چہرہ سرخ اس لیے ہوا ہے کہ اس کے محبوب کی آمد کی وجہ سے خوشی سے چہرہ لال ہو چکا ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں ہے گل پی کے مکسا عالم میں، نہیں ہے گل پی کے مکسا عالم میں، خائل اس بات کی ہے باد صبا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، گویا ایسا ہم اس غزل کو کہہ سکتے ہیں کہ غزل مسلسل کہہ سکتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، اور سارے عالم میں میرے محبوب جیسا خوبصورت کوئی پھول نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میرا محبوب ہی سارے عالم میں سب سے حسین ہے، اور اس بات کی تصدیق باد صبا بھی کر رہی ہے، یعنی صبح کے وقت چلنے والی بہاروں میں، باغوں میں، چمن میں چلنے والی ہوا بھی اس بات کی قائل ہے کہ میرا محبوب ہی سب سے زیادہ حسین ہے۔ اب ولی کا مقطع دیکھیے، آخری شعر۔ اس میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ اپنی خود کی تعریف کر رہا ہے، اپنی سخن فہمی کی تعریف کر رہا ہے، اپنی سخن کی تعریف کر رہا ہے۔ اے ولی مجھ سخن کو دو بوجھے، اے ولی مجھ سخن کو دو بوجھے، جس کو حق نے دیا ہے فکر رسا۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ وہی شخص میری شاعری کو سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فکر رسا دی ہے، یعنی بلند و بالا تخیل جس کا ہوگا، جس کی سوچ، جس کی فکر بلند ہوگی، وہی میری شاعری کو سمجھ سکتا ہے۔ طلباء و طالبات، اب یہاں پر ہماری پہلی غزل ختم ہوتی ہے۔ چلیے اس کے بعد ہم پھر دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، آئیے اب ہم ولی کی دوسری غزل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ان کی حالات زندگی کے دوران پڑھا تھا کہ انہیں صوفی شاعر بھی کہا جاتا ہے، اسی کی ایک مثال اس غزل میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔
ابھی مطلب میں پڑھتا ہوں دوسری غزل کا. سجن کے باج عالم میں دیگر نہیں، ہمن میں ہے ولے ہم کو خبر نہیں. سجن کے باج عالم میں دیگر نہیں، ہمن میں ہے ولے ہم کو خبر نہیں. اس شعر میں ولی کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی دوسری چیز نہیں ہے، دیگر نہیں ہے. اسی کے حکم سے یہ سارا عالم چلتا ہے. ہر جگہ دنیا میں اس کی کار فرمائی نظر آتی ہے. ہر شے میں، ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی نظر آتی ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے. ولی کہتے ہیں کہ ولے ہم کو خبر نہیں، لیکن ہم کو اس بات کی خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے اندر موجود نہیں ہے، شہرت سے بھی قریب ہیں، موجود نہیں ہے، لیکن اس قربت کا ہم کو خبر نہیں ہے. دوسرے اگلے شعر کی طرف ہم چلتے ہیں. عجب ہمت ہے اس کی جس کو جگ میں بغیر از یار دوجے پر نظر نہیں. عجب ہمت ہے اس کی جس کو جگ میں بغیر از یار دوجے پر نظر نہیں. یہاں پر اس شعر میں ولی اس انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں، جگ میں وہ آدمی داد کے قابل ہے، اس کی ہمت بڑی عجب ہے کہ وہ انسان اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتا. ہر وقت میں، ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے. بغیر از یار دوجے پر نظر نہیں، کسی دوسرے پر اس کی نظر نہیں رہتی، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہے. ہر مشکل میں، ہر گھڑی میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے. جب بھی کوئی مصیبت اس پر آ پڑتی ہے تو اس کی نظر صرف اللہ پر ہی رہتی ہے، کسی دوسرے پر نہیں رہتی. اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. نہ پاوے سندلے رازے الہی، نہ پاوے سندلے رازے الہی، جسے گرمی سوں دل کی درد سر نہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ صوفیانہ شاعری ہے، تو اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے اللہ تعالی کو ہم اپنے اندر اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اس کی یاد کو اپنے اندر سچے دل سے بٹھائیں، اس سے محبت، اس سے عشق نہ ہو. اللہ کا نام جس کے اندر نہ ہو، جس انسان کو اللہ سے سچی محبت نہ ہو، سچا عشق نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی راز الہی کو وہ نہیں پا سکتا. جسے گرمی سوں دل کی درد سر نہیں. یہ جب تک انسان اپنے اندر سچائی، ایمانداری اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنے اندر اللہ کی سچی محبت کو نہ رکھے، اس وقت تک وہ سچا انسان نہیں ہو سکتا. اگلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں. ہوا نہیں جب تلک خالی اپس سوں،
گرفتاراں میں ہرگز معتبر نہیں۔ یہ عشق سے متعلق ولی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو کسی کے عشق میں، کسی کے محبت میں فنا نہیں کر دیتے، اپنے آپ کو بھلا نہیں دیتے، اپنی ہستی کو مٹا نہیں دیتے، اس وقت تک اس کے عشق میں سچائی نہیں آ سکتی، اس کے عشق کو معتبر نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے عشق محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک اور شعر کا مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ اپس کے مدعا کے آشیاں کو نہ پہنچے جب تلک ہمت کے پر نہیں۔ اپس کے مدعا کے آشیاں کو نہ پہنچے جب تلک ہمت کے پر نہیں۔ اس شعر میں ولی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات، آرزوؤں، ارمانوں، تمناؤں کو اس وقت تک پورا نہیں کر سکتے، اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ہمت سے کام نہ لیں، پوری ایمانداری کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ کسی بھی چیز کو مکمل کرنے کے لیے ہمت، ایمانداری، جد و جہد کا ہونا ضروری ہے۔ جد و جہد، ہمت، ایمانداری جب تک ہماری کوششوں میں نہیں آئے گی، اس وقت تک ہمارا مدعا، ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ اب اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نہ پوچھو درد کی بے درد سوں بات، نہ پوچھو درد کی بے درد سوں بات، کہے کیا بے خبر جس کو خبر نہیں۔ یہ شاعر ولی اس میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب بڑا بے درد ہے، پتھر دل ہے، میں اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں، اور وہ ہے کہ مجھے درد پہ درد دیے جا رہا ہے، درد پہ درد دیے جا رہا ہے، اور میں درد پہ درد سہے جا رہا ہوں۔ میرا محبوب بڑا بے درد ہے، اور اس ایسے بے درد انسان کو کسی بھی چیز کی خبر نہیں رہتی، اور ایسے بے درد انسان کو میرے درد کی کیا خبر ہوگی، کہے کیا بے خبر جس کو خبر نہیں۔ ایسے بے خبر انسان کو، پتھر دل انسان کو میرے درد کی کوئی خبر نہیں ہے، تو بے خبر لوگوں کو میری خبر کا کوئی اندازہ نہیں، میری محبت کا کوئی اندازہ نہیں، میری دکھ درد کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے شکوہ و شکایت کر رہا ہے کہ اس کا محبوب اس کے درد سے بے خبر ہے۔ اگلا شعر۔ ہوا ہوں جیوں کماں خم روز غم سوں، ہوا ہوں جیوں کماں خم روز غم سوں، سینے میں تیر ہے آہ جگر نہیں۔ یہ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ میں زندگی کے درد، غم، مشکلات میں اتنا گھرا ہوا ہوں کہ ان کے بوجھ تلے جھک گیا ہوں، خم ہو چکا ہوں، اتنا جھک گیا ہوں، اتنا خم ہو چکا ہوں کہ کمان کی طرح ہو چکا ہوں، اور میرے سینے میں جگر نہیں ہے، دل نہیں ہے، بلکہ تیر ہے۔ میرا سینہ درد، تکلیف اور مشکلات کی تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے۔ میرے سینے میں جگر نہیں بلکہ تیر ہی تیر ہے، یعنی غم ہی غم ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں میں غموں میں مبتلا ہوں۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اس غزل کا آخری شعر ہے
ولی کا مقطع ہے. ولی اس کی حقیقت کیوں کہ بوجھوں، ولی اس کی حقیقت کیوں کہ بوجھوں کہ جس کا بوجھنا حد بشر نہیں. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ولی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، حیات و کائنات کے راز کو سمجھنا انسانی سوچ سمجھ سے بالاتر کی چیز ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی حیات و کائنات کے راز کو جانتا ہے، کیونکہ یہ کائنات کا خالق وہی ہے، زندگی و موت کا خالق بھی وہی ہے. جو خالق ہوگا وہی اس کی حقیقت کو جان سکے گا. ہم اس کی مخلوق ہیں، مخلوق کبھی خالق کے رازوں کو جان نہیں سکتا. اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حقیقت کو سمجھنا بشری تقاضوں میں نہیں ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے کائنات، حیات و کائنات کے رازوں کو سمجھ نہیں سکتا. طلباء و طالبات، یہاں پر ہماری دوسری غزل بھی ختم ہوتی ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کی شاعرانہ خصوصیات کیا ہیں اور ولی کا کیا درجہ ہے شاعری میں، اردو شاعری میں. ولی نے اردو غزل کو نئی وسعتوں سے آشنا کیا اور اسے ایک نیا وقار عطا کیا. اس کے علاوہ ولی کا ایک اور ادبی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے شمال اور جنوب کو شعری روایات کے رشتے میں منسلک کر دیا ہے. انہوں نے پہلی بار اردو کو جغرافیائی حدود سے آزاد کر کے اسے سارے ہندوستان میں ادبی ابلاغ و ترسیل کے مؤثر وسیلے کی حیثیت سے روشناس کروایا، اسے ملک گیر اہمیت کا حامل بنا دیا. ولی نے اپنے ہم اثر تمام شعراء کو کسی نہ کسی طرح متاثر ضرور کیا ہے. غزل پر انہوں نے اتنے گہرے نقش مرتب کیے ہیں کہ ان کی حیثیت تاریخی ہو گئی ہے. ولی کا کلام بہت مقبول ہوا. ان کے کلام کی اثر پذیری اور مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے کلام میں ہندی الفاظ کی کھلاوٹ اور فارسی کی رنگینی و شیرینی بھی موجود ہے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں ان کی غزلوں میں کہ ولی کی غزلوں کی زبان صاف اور شیرین ہے. غزلوں میں خارجی پہلو نمایاں ہے مگر برجستگی اور کیف کی وجہ سے بیان میں مزہ موجود ہے. ان کے کلام میں دلسوز و دلگداز کا اثر ملتا ہے اور زبان سادہ ہونے کی وجہ سے پڑھنے کا مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے. کچھ اشعار ملاحظہ ہوں. مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. یہ چھوٹی بہر میں بھی ہے اور زبان سادہ ہے اور پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اردو شاعری کا باضابطہ آغاز ولی دکنی سے ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ محمد حسین آزاد نے انہیں اردو شاعری کا بابا آدم قرار دیا ہے اور انہیں اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاثر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے. ولی نے نہ صرف دکنی روایات کی پاسداری کی بلکہ امیر خسرو کی قائم کردہ ریختے کی بنیاد پر شعر و سخن کی وہ عالیشان عمارت تیار کی کہ جس نے کلاسیکی اردو شاعری کی بنیاد کو
مستحکم کیا اور اس میں آنے والے عہد کے سارے امکانات کو سمو دیا۔ دوسرے الفاظ میں ولی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کے ساز پر جو نغمے چھیڑے، دنیا غزل میں ان کی صدائے بازگشت آج تک سنائی دی جا رہی ہے۔ ولی نے زبان و بیان اور شعری مزاج کے لحاظ سے اردو شاعری کو وہ معیار اور مرکزیت عطا کی جس نے شمال و جنوب کی شعری روایات کو ایک کر دیا۔ ولی کی تشبیہات اور استعارات میں جدت موجود ہے۔ چھوٹی بہر کے ساتھ ساتھ تشبیہات اور استعارات کا بھی انہوں نے اپنی غزلوں میں استعمال کیا ہے۔ نہ صرف غزل بلکہ قصیدے بھی خوب ہیں۔ ان کے قصائد میں شوکت الفاظ، زور روانی اور تخیل کی بلندی سب موجود ہے۔ وہ مشکل سے مشکل زمینوں پر بھی انہوں نے شعر کہے ہیں۔ ولی نے اپنی غزلوں میں سیدھی سادی باتیں پیش کی ہیں۔ ایک شعر ملاحظہ ہو: جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، جسے عشق کا تیر کاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ مجموعی طور پر ولی نے ایک ایسا رنگ شاعری ایجاد کیا جس پر ایرانی اثرات کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فضا کی خوشبو بھی موجود ہے۔ ان کی شاعری میں ہند ایرانی کلچر اور روایات کا دلکش امتزاج و مزاج موجود ہے۔ طلباء و طالبات، یہاں پر ولی کی شاعرانہ خصوصیات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ مختصر کہ ولی جدید اردو شاعری کا باب آدم ہے۔ ولی سے قبل دلی میں اردو غزل کا باقاعدہ کوئی رواج نہیں تھا۔ ولی ہی تھا جس نے اردو غزل کے مزاج کو دلی میں روشناس کروایا۔ طلباء و طالبات، یہاں پر ہماری کلاس ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔